پر انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے تو وہ لوگ ایڈوائزرز یا وہاں پہ جو لوگ تھے اگر وہ فل ٹائم اس ایشو کو ڈیل نہ کر رہے ہوں تو پھر وہ ایک نوانسڈ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کی توقع کرنا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال اس کے بعد ایک میجر پیش رفت ہوئی 2010 میں جب 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 19A شامل کیا گیا اور اس کے ذریعے سے رائٹ ٹو انفارمیشن کو ایک فنڈامنٹل رائٹ کا درجہ دے دیا گیا. یہ ایک بڑی ہی ایک مائل سٹون ڈیولپمنٹ تھی اور یہ 2010 میں ہوا. اس کے بعد سے دیر سے ہی صحیح ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی وہ انیکٹمنٹ ہوئی اس کے ساتھ ہی صوبے اور مرکزی لیول پہ اچھی قانون سازی ہوتی اور ایسے قوانین متعارف کیے جاتے جو آرٹیکل 19A کی اسپرٹ سے مطابقت رکھتے ہوتے ہیں، لیٹر اور اسپرٹ دونوں سے. لیکن کافی عرصہ تک 2002 والا فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس موجود رہا جو بالکل ہی انکنسسٹنٹ تھا آرٹیکل 19A سے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں خواتین موجود نہیں تھے. فیڈرل لیول پہ وہی 2002 والا قانون تھا مشرف صاحب کے زمانے والا. بلوچستان اور سندھ میں بھی 2005 اور 6 کے قوانین موجود تھے جو تقریباً اسی کی کاپی تھی جو فیڈرل لیول پہ مشرف صاحب کا لایا وہ قانون تھا جو کہ ان ایڈیکویٹ اور کافی فلاز رکھتا تھا. بہرحال آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن 2013 میں کہ خیبر پختونخوا ایک بہت اچھا قانون صوبہ لے کر آیا. 2013 میں پنجاب میں ایک بہت اچھا قانون آ گیا. پھر 2016 میں سندھ میں اچھا قانون آیا اور بلوچستان میں 2021 کے شروع میں ایک قانون لایا گیا ہے جو پہلے سے بہتر ہے لیکن بہرحال اس میں کافی مسائل ہیں. فیڈرل لیول پہ 2017 میں نئی قانون سازی ہوئی. اس قانون میں بھی مسائل موجود ہیں لیکن بہرحال یہ 2002 کی نسبت کافی بہتر قانون ہے. ابھی تک گلگت بلتستان آزاد جموں اینڈ کشمیر میں رائٹ ٹو انفارمیشن کے قوانین موجود نہیں ہیں. جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہمارے ہاں کہیں پہ کچھ بہتر ہے کہیں پہ کم ہے. کم بہتر ہے خاص طور پہ آج کے دن میں بلوچستان کا صوبہ ایسا ہے کہ جہاں پہ ابھی تک انفارمیشن کمیشن بھی نہیں بنایا گیا. سندھ میں انفارمیشن کمیشن بنایا گیا 4 سال وہ یا 3 سال تھی 4 سال تھی یا 3 سال 3 ایئرس کی ٹرم وہ کمیشن پوری کر کے چلے گئے لیکن کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا وہاں پہ. اور اس پہ ہمارا ایک اکثر ہم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے ایک کمیشن بنا وہ 3 سال بھی پورے ہو گئے لیکن شہریوں کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اب دوسرا کمیشن ریسنٹلی نوٹیفائی ہوا ہے. لاسٹ ٹائم جب ہم نے یہاں پہ ایک فورم آف انفارمیشن کمشنرز کی میٹنگ کی تھی تو اس میں 3 آنریبل کمشنرز تشریف لائے تھے اور وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں بہت اچھی توقع ہے کہ وہاں پہ اچھا کام ہوگا. تو دیکھیں کیسے وہاں پہ پروگریس ہوتی ہے. فیڈرل لیول پہ آپ سب خبریں سنتے رہتے ہیں. بہت سارے اہم فیصلے کمیشن نے کیے ہیں. کمیشن مسلسل خبروں میں رہا ہے. بہت ہی مائل سٹونز ان کے فیصلے ہیں اور انہوں نے بلا خوف بڑے بڑے اداروں کے حوالوں سے فیصلے کیے ہیں انکلوڈنگ رجسٹرار سپریم کورٹ، پریزیڈنٹ آفس، اسپیکر، نیشنل اسمبلی. انہوں نے آفس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی طرح کی روح رعایت نہیں کی اور میرٹ پہ فیصلے کیے ہیں. ان میں سے کچھ فیصلے عدالتوں میں چیلنج بھی ہوئے ہیں لیکن ان کو مسائل بھی چیلنجز بھی درپیش رہے ہیں. وہ زیادہ بہتر بات فواد صاحب انفارمیشن کمشنر جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹیج پہ تو اعظم صاحب کے ساتھ ہی. تو جب پینل ڈسکشن ہوتی ہے تو اس وقت وہ اس پہ زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. تو لیکن وہاں پہ بہرحال کسی حد تک قانون کی کمزوری جو ہے وہ بھی پرفارمنس کو کسی نہ کسی حد تک افیکٹ کرتی ہے. تو وہاں پہ قانون کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا یہ پائنیئر تھے 2010 کے. اس کے بعد خیبر پختونخوا میں کافی اچھا کام ہوا لیکن آپ جیسے جیسے کمیشن بدلے ہیں آپ کو بیچ میں اونچ نیچ نظر آتی ہے. کبھی کمیشن زیادہ متحرک کبھی کم متحرک. ہماری اس پہ کریٹیک ہے کہ کس طرح کے مسائل رہے ہیں وہ آج ہم آنریبل چیف انفارمیشن کمشنر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے شیئر کریں گے تاکہ یہ جو اس طرح کے فورمز کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جو پازیٹیو باتیں ہیں وہ بھی شیئر کریں اور اگر کہیں پہ کمزوریاں ہیں اس کی نشاندہی کریں چونکہ اسی طرح سے ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. پنجاب میں بھی اسی طرح سے ہے. شروع کا جو پہلا انفارمیشن کمیشن ہے میں بھی اس کا ممبر تھا. بہت ساری دشواریاں شروع میں تھیں. دفتر نہیں تھے، بجٹ نہیں تھا، جس طرح کے مسائل عام طور پہ اسٹاف نہیں تھا، ایکوپمنٹ نہیں تھا اور بہت مشکل سے ہم بائی دا ٹائم وی کمپلیٹڈ آور ٹرم ہم وہ
پورا کر پائے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کام شروع کر دیا ہوا تھا اور کافی سارے فیصلے ہم نے وہاں پہ کیے. تو کمزوریاں بھی بہت تھیں، لیکن ہم نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا کہ جو بھی فیصلے ہم نے کیے وہ بلا رو رعایت کیے، میرٹ پہ کیے اور اس پہ اپنی اتھارٹی کو ایزرٹ کیا. تو یہ ہے مختصراً ایک صورتحال. خیبر پختونخوا کا کمیشن ابھی بھی مکمل نہیں ہے. چیف انفارمیشن کمشنر صاحبہ کی اپائنٹمنٹ ہو چکی ہے، لیکن 2 ممبرس کی سیٹ بھی خالی پڑی ہیں. تو یہ ہے ایک مختصر سا راؤنڈ اپ کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اور آخری بات کر کے میں عامر صاحب کی طرف چلتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت براڈلی 2 طرح کے چیلنجز درپیش ہیں، 3 طرح کے چیلنجز بلکہ. ایک کہ حکومتیں قانون سازی کر دیتی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کے لیے متعلقہ اداروں کو، حکومتی اداروں کو تیار نہیں کرتی. تیاری سے مراد افسروں کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے. تیاری سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک کلیئر پالیسی گائیڈ لائن دیں کہ اب صرف یہ قانون ہم نے بنانا کام نہیں تھا، بلکہ اب آپ نے انفارمیشن دینی بھی ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی کرنا ہے، بھلے حکومت کی امبیرسمنٹ ہو رہی ہو. تو ابھی تک وہی ہوتا ہے کہ اگر امبیرسمنٹ ہو رہی ہے تو نہیں دو، اور اگر ہماری اچھی باتیں ہیں تو دے دو. تو یہ ایک مسئلہ حکومت کے اندر ہے، کیپیسٹی کا بھی ہے، ریسورسز کا بھی ہے، پولیٹیکل ول کا بھی ہے، امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. دوسرا سیٹ آف ایشوز وہ کمیشنز کی اپنی پرفارمنس کے حوالے سے. جیسے میں نے کہا کہ کہیں بہتر کہیں کم بہتر، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرفارمنس ڈیفیسٹ ہے، گیپس ہیں. شہریوں کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اور جو اس کا نتیجے میں پرفارمنس ہے اس کے کمپیریزن میں وہ اس میں ایک گیپ نظر آتا ہے. کئی جگہوں پہ یہ پرفارمنس گیپ اس وجہ سے ہے کہ کمیشنز کے پاس پورے ریسورسز نہیں ہیں، ہیومن HR نہیں ہے یا فنڈس نہیں ہیں. اور کہیں پہ اس وجہ سے بھی ہے کہ کمیشنز کے اندر بھی بیٹھے ہوئے لوگ یا تو پوری طرح سے کنونسڈ نہیں ہیں کہ یہ کام کرنے والا ہے. وہ کسی وجہ سے نوکری مل گئی ہے تو آ گئے ہیں، لیکن ذہنی طور پہ کنونسڈ نہیں ہیں، یا ایک ویسے سستی سے کام لیتے ہیں. تو اس طرح کی مثالیں ہمارے علم میں ہیں. اور لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس پہ اب ذرا زیادہ کھل کے بات ہو، اور سول سوسائٹی کے طور پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ریسرچ بیسڈ اس طرح کی فیڈ بیک پرووائڈ کریں. اور تیسرا بڑا سیٹ آف ایشوز جو مسئلہ ہے وہ خود شہریوں کے حوالے سے ہے کہ جہاں پہ اویئرنیس کی کمی بھی ہے، اور جہاں پہ جو لوگ تھوڑے بہت ان کو انفارمیشن ہوتی بھی ہے تو وہ ایک بہت ہی کمپیٹنٹ انداز سے اچھی اپلیکیشن لکھ کے انگیج نہیں کر پاتے ہیں. انفارمیشن لے بھی لیتے ہیں تو اس کا خاطر خواہ استعمال نہیں کر پاتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ہمیں، اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک ہوتا ہے نا کہ پبلک گڈ کے لیے اس رائٹ کا استعمال کرنا، تو وہ بعض اوقات کچھ اور موٹیوز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں.